میری پھپھو کہتی ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سٹوریز سننے کے بہت شوقین ہوتے تھے دوستو، جسے آج کے زمانے میں نہیں. تو ہم سب خود، یعنی وہ تو بہت پرانا زمانہ تھا جب میری پھپھو کا بچپن تھا، لیکن اب بھی جب ہمارا بچپن تھا 2000 کے بعد جو بچپن ہمارا تھا، اس میں بھی ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں. 1996 سے لے کر 2009-10 تک میرے خیال میں سمجھتی ہوں ہم نے بہت سٹوری سنی ہے. تو میری جو پھپھو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ہر رات بہت زیادہ لڑکیاں ساری بیٹھ کے کزنیں، چچا زاد، تھایا زاد، جتنے مطلب جوائنٹ فیملی میں لوگ ہوتے، اور اگر ہماری پھپھو کی بیٹیاں آتی تھی تو وہ بھی، یعنی کزنز وغیرہ سب بیٹھ کے ہم سٹوریز جو ہے یہ ایک روٹین بن چکا تھا. جیسے لوگ صبح سویرے اسکول جاتے ہیں اور روٹین ہوتا ہے، پورا سال جانا پڑتا ہے، اسی طرح ہماری سٹوری کا ایک روٹین تھا. تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے محلے میں نئے لوگ آئے تھے، تو وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ اکثر ہمارے گھر، ویسے پرانے زمانے لوگ ایک دوسرے کے گھر پہنچ جاتے تھے، تو وہ بھی مرد حضرات بھی سیاست پر ڈسکشن کرتے تھے، عورتیں کچنز وغیرہ میں کام کرتے کرتے باتیں کرتی تھی، اور ہم ساری لڑکیاں یا تو صحن میں یا چارپائیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سناتی تھی. تو ہماری محلے میں ایک نیا گھر جو ہے، ایک نئی فیملی آئی تھی، تو ان میں سے 2-3 لڑکیاں تھیں، وہ بھی آتی تھی اور ہم سب ایک دوسرے کو بہت اور سٹوریز سکھاتے تھے، مطلب سناتے تھے اس طرح. تو ان میں سے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا عروج. وہ ہمیں بہت، اس زمانے میں اس کا نام عروج تھا. تو خیر میری پھپھو عروج بولتی ہے نا، عروج ہوتا ہے، لیکن میری پھپھو بولتی ہے عروج. تو عروج جو تھی وہ ان کو بہت زیادہ سٹوری جو ہے سناتی تھی. تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ یہ جو ہماری پھپھو کہتی ہے کہ گھر میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں، شادی وغیرہ ہو رہی تھی، تو وہ سب وہاں گئی 2-3 دنوں کے لیے ہماری کسی کزن کی شادی، اور مجھے پی لیا ہوا تھا، تو مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی امی سے، کیونکہ اوبیسلی شادی میں آپ کو کھانے پڑتے ہیں. تو امی نے کہا کہ وہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں. اور مجھے بہت الٹی آتی تھی، موشن یعنی بہت زیادہ میں خراب ہو گئی تھی، بہت بیماری میرے اندر، مطلب کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا، اور پھر بہت زیادہ وہ میرے اندر جو ہے پھیل گئی تھی. تو امی نے مجھے اجازت نہیں دی. تو یہ اچھا، میں گھر میں اکیلی تھی، تو امی نے اس گھر میں جو نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے ان کو بتایا کہ جو عروج لوگ ہیں ان کو بھیجنا، کلثوم گھر میں ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا. تو شام کے ٹائم واقعی وہ تینوں لڑکیاں آ گئی، اور ہم چاروں بیٹھ کے ہم بہت زیادہ سٹوریز ایک دوسرے کو سنانے لگے. تو پھر ان میں سے ایک مجھے کہتی ہے کہ میں تجھے ایک اور سٹوری بھی بتاتی ہوں، لیکن یہ سٹوری تم کسی کو مت بتانا. ہم تینوں جو روز آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اتنی سٹوریاں سناتے ہیں، تو یہ ریئل ہوتے ہیں، کیونکہ ریئل میں ہم لوگ آ کے آپ لوگوں کو سٹوری سناتے ہیں جنات کا اور پریزادوں کا اور بہت ساری اور بھی. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں کسی کو نہیں بتاؤں؟ تو کہتے نہیں، اس لیے کہ ہم خود جنات ہیں، ہم تمہیں سٹوری سنا رہے ہیں، ہر روز آتے تم سب کو، لیکن تم سب سمجھتے ہو کہ ہم اس گھر سے تعلق رکھتے، اس گھر سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف آپ لوگوں کی سٹوری سن کے آتے ہیں. تو میں نے کہا ارے عروج یہ کیا بات کر رہی ہے، اور میں اس پہ ہنسنے لگی. تو اس نے کہا عروج نہیں عروج. تو میں نے کہا عروج کیا بات کر رہی ہو یار. تو پھر میں نے کہا مجھے ڈراؤ مت، میں بیمار ہوں. اچھا یہ نہیں کہ میں گھر میں اکیلی تھی، میری ایک چھوٹی جو چچی تھی وہ بھی نہیں گئی تھی، ان کے بچے بھی گھر میں تھے لیکن چھوٹے چھوٹے تھے، اور میرے وہ چچا بھی تھے جو مطلب پوری فیملی نہیں گئی تھی. تو میں صرف برآمدے میں اکیلی تھی اس وقت. تو یہ مجھے ایسی سٹوری سنا رہی تھی، وہ لوگ کمرے میں تھے. تو پھر میں نے کہا کہ فضول باتیں مت کرو، آج میری امی نہیں ہے اور مجھے کمرے میں اکیلا سونا پڑے گا. تو پھر وہ ہنستی رہی کہ ڈرتی کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ رات گزاروں. تو مجھے بہت مزہ آیا. میں نے کہا تم اجازت لو گی اپنی امی سے اور میرے ساتھ رات گزارو گی؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں آ کے تمہارے ساتھ رات گزاروں گی. میں ابھی امی سے اجازت لوں گی کہ کلثوم اکیلی ہے، میں وہاں ان کے ساتھ سونے جا رہی ہوں اس کے کمرے میں. تو میں بہت خوش تھی نا، ویسے بھی ہم لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں جب بچپن میں ہمارے فرینڈس کزنز وغیرہ ہمارے گھر میں چھٹیوں میں آتے تھے، ہمیں بہت مزہ آتا تھا. خیر ہم دونوں ساری رات کھیلتے رہے. ان کی 2 بہنیں چلی گئی، اس نے کہا ان کو جانے دو، صرف میں ہوں. اور وہ میرے ساتھ ساری رات کھیلتی رہی. اور
میری چچی تو کھانا وانا سب کچھ مطلب کر کے چلی گئی کچن سے، اور پھر میں کچن میں گئی تو میرے لیے سفید چاول اور دہی رکھا تھا، تو میں نے وہ کھانا شروع کیا۔ تو میں نے اس کو کہا تم بھی کھاؤ نا میرے ساتھ، ڈھیر سارے چاول ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ تو وہ دوسرا جو برتن تھا جو چولہے پہ رکھا تھا اس میں گوشت بنا تھا، تو اس نے سارا گوشت کھا لیا۔ اب مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگا، کیونکہ اسٹوریز میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو جنات والی اسٹوریز ہوتی تھی اس میں بتایا جاتا تھا کہ یہ لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو میں نا ڈر گئی کہ یہ لڑکی کیا سچ کہہ رہی ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں تو جناتوں میں سے ہوں اور میں تمہیں اسٹوری سناتی ہوں، یہ تو بہت گوشت کھا رہی ہے۔ تو میں نے کہا سارا مت کھاؤ، یہ تو میری چچی کا ہے، وہ پھر کہے گی کہ کلثوم نے کھایا ہے۔ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہ تمہیں کیوں بولے گی، یہ تو میں نے کھایا ہے نا، تو اسے بتاؤ نا کہ یہ عروج نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہا یار تم کیوں مجھے شرمندہ کرے، وہ کہے گی کہ یہ اس کو لے کے آئے تھے اور سارا جو ہے میرا چچا کیا کھائے گا، تم نے سارا سالن کھا لیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تو میں نے کہا اچھا خفا مت ہو، آ جاؤ۔ میں نے جلدی چاول، ویسے میری بھوک ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی وجہ سے میں جلدی کچن سے نکلی تاکہ یہ بھی مطلب جلدی نکلے اور چیزیں خراب نہ کرے، بہت چیزیں کھا رہی تھی۔ تو میں جیسے ہی نکلی کچن سے یہ بھی، اور میں جب اب یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور میں کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا آؤ نا، یہ نہیں تھی۔ میں برآمدے میں آئی کہ کہاں چھپ گئی، نہیں تھی۔ میں دوبارہ کچن میں گئی تو یہ وہاں کھڑی تھی، اور وہ جو گوشت کا برتن جو کوکر تھا جس میں گوشت تھا وہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی، اور اس کا پورا مطلب منہ جو ہے وہ بھی مطلب ایسے عجیب عجیب طریقے سے کھا رہی تھی۔ تو میں چیختی چلاتے ہوئی چچی کے پاس گئی کیونکہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور چچی کو کہا کہ اس نے عروج نے پورا گوشت کھایا۔ تو وہ بھی بھاگتے بھاگتے آ گئے اور دیکھا تو کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، تو ہاں اور سالن بھی نہیں تھا، سارا کا سارا کھا لیا تھا۔ تو چچی اس کے گھر دروازہ کھول کے اس کے گھر گئی کہ ابھی میں اس کو سبق سکھاتی ہوں، اس طرح کوئی کرتا ہے بدتمیزی۔ تو اس کے گھر گئی تو اس کی ماں نے کہا کیا ہوا، تو اس نے کہا عروج کے، تو انہوں نے کہا کون عروج؟ تو میری چچی نے کہا کہ تمہاری بیٹی عروج، 3 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، میری تو یہی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ کبھی آپ کے گھر آتی نہیں ہے، میں حیران ہوں تبھی تم لوگ اتنے الزامات لگاتے ہو ہر وقت کے یہ ہمارے گھر آتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، بچوں کو سٹوری سناتے، بچے ان کے ساتھ خوش ہوتے۔ میں بھی حیران ہوں کہ میری بیٹیاں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو اب تم لوگ اتنے مطلب الزام تراشی کرنے لگے کہ میری بیٹی پر الزام لگایا ہے کہ پورا کچن اس نے خراب کیا ہوا ہے۔ تو میں بھی ساتھ تھی، تو میں نے دیکھا تو ان کی 2 بیٹیاں جن کو ہم نے کبھی، دوستوں وہ کہتے ہیں میرے پپو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا ان کی بیٹیوں کی شکلیں، پہلی بار دیکھا۔ تو میں نے کہا ان میں سے عروج کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں اور چچی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب ماجرا یہ تھا کہ چچی نے عروج کو دیکھا نہیں تھا، جب سے عروج میرے ساتھ بیٹھی تھی باتیں چچی کہتی ہے کہ جب تم برآمدے میں تھی تو تم اکیلی ہی تھی، میں نے تمہیں بالکل عروج، لیکن جب تم نے چیخ لگائی کہ آ کے دیکھو عروج نے سب کچھ کہا ہے تو میں آئی۔ اس سے پہلے یہ جو عروج لوگ آتے تھے، پپو کہتی کہ ہم سب دیکھتے تھے کہ 3-4 لڑکیاں آتی تھیں آپ لوگوں کو، لیکن ان کی شکلوں کو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دوستوں۔ پپو کہتے کہ ان کی شکلیں کسی کو یاد ہو، نہ میری پپو کو یاد ہے، نہ میری امی کو یاد ہے، کسی کو ان کی شکلیں نہیں یاد۔ تو میری پھپھو کہتی ہے کہ میں جو ہے بہت ڈر گئی تھی اور ہمیں بھی نہیں یاد تھی ان کی شکلیں آج تک، تو کیونکہ ہم نے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور ایسا جادو تھا کہ کبھی انہوں نے غور سے دیکھنے دیا ہی نہیں تھا۔ اور دوپٹہ پہنتی تھی، ہاں جو پپو کی امی ہے وہ کہتی ہے، یعنی جو ہماری دادی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں 3 لڑکیاں آتی تھی دوپٹوں میں ہوتی تھی، کبھی ان کی شکلیں ہم نے غور سے نہیں دیکھی۔ تو پھر اس دن سے پپو بیمار رہنے لگی کیونکہ ڈر گئی تھی، اور پھر یہ لوگ جو اچھا اس دن کے بعد کوئی بھی نہیں آیا سٹوری سنانے کے لیے۔ جب سب لوگ گھر واپس آئے اور یہ پورا ڈرامہ سب نے سنا، سب حیران تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کلثوم جھوٹ بول رہی، کوئی کہہ رہا تھا کہ بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ خراب ہوا ہے، یعنی بہت کچھ میرے بارے میں غلط بولا جا رہا تھا۔ لیکن جب مجھے بخار ہو رہے تھے اور سب کچھ، تو گھر والے کافی پریشان ہو گئے کہ یہ واقعی ڈر گئی۔ پھر ایک مولوی سے ملنے تعویذیں بنائے کیونکہ ان کا اثر مجھ پہ بہت زیادہ تھا، اور میں ہر شام ان کا بے اختیار انتظار کرتی تھی، یعنی میں ان سے اتنی ڈرتی تھی، پھر بھی میں رات کو انتظار کرتی تھی شام کو کہ ابھی عروج لوگ آئے گے اور ہم سٹوریز سنیں گے۔ تو اچھا میری ساری جتنی بھی کزنیں ہیں سب کو پتہ تھا کہ عروج ایک لڑکی تھی جو آتی تھی، 2 لڑکیاں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، ان کے نام کبھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن عروج اپنا نام زیادہ بتاتی تھی۔ اور
وہ ہمیں اتنی دیر ساری اسٹوریز سناتی تھی، اور ان میں بہت ساری اسٹوریز تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. پپو کہتی ہے، اور کیا پتہ یہ ان کی ریئل لائف کی اسٹوریز ہو، جناتوں والی اسٹوریز ہوتی تھی. تو دوستو یہ بہت ہو رہا تھا. اور سب سے زیادہ میں جس سین میں ڈری تھی وہ یہ کہ جب پپو کہتے کہ میں نے انہیں کمرے میں بلایا اور دیکھا تو وہ میرے پیچھے نہیں تھے، حالانکہ وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، اور جب میں کچن میں گئی تو وہ گوشت کھا رہی تھی. اس سین سے میں اب بھی بہت ڈرتی ہوں، بہت زیادہ ڈرتی ہوں. تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ سب سے زیادہ کس سین میں آپ لوگوں کو خوف آیا. ویسے میں زیادہ خوفناک انداز میں نہیں بیان کرتی، بس سیریسلی ہنسی مزی سے بیان کرتی ہوں، آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. تو یہ لیجیے آپ لوگوں کی یہ اسٹوری دیکھ لیجیے فل، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو.